السلام علیکم ناظرین، میں اس وقت برطانیہ کے شہر برنٹ ویمبلے لندن میں عظیم عاشق رسول ممتاز مذہبی اسکالر حاجی غلام شبیر قریشی صاحب کے گھر میں موجود ہوں۔ میرے ساتھ اس وقت لوٹن سے کانسلر امجد علی، نعیم قریشی صاحب اور دیگر احباب بھی موجود ہیں۔ قریشی صاحب ان دنوں سخت علیل ہیں۔ آج ہم سب لوگ یہاں پہ قریشی صاحب کی عیادت کے سلسلے میں جمع ہوئے ہیں۔ آئیے ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں کہ قریشی صاحب کیا کہتے ہیں۔ میں 4 ہفتے ہو گئے ہیں، بس اسی کیفیت میں ہوں۔ اپنے آپ کو میں سنبھال نہیں سکتا، ہوش حواس قائم ہیں، باتیں کر رہا ہوں۔ مجھے پتہ نہیں اللہ نے اس کیفیت میں کیوں رکھا ہے، لیکن کچھ باتیں اللہ نے میرے ذہن میں ڈالی ہیں، وہ میں چاہتا ہوں کہ دنیا کے ساتھ شیئر کروں۔ سب سے پہلے جو ہے، اللہ نے مجھے نوازا ہے درود شریف کی ایک گفٹ کے ساتھ۔ یہ درود شریف جب میں نے سنا تو مجھے پتہ چلا یہ تحفہ خاص ہے، اور یہ میں دنیا کو یہ تحفہ دے دوں۔ صلاۃ اللہ سلام اللہ علیک یا رسول اللہ، صلاۃ اللہ سلام اللہ علیک یا رسول اللہ، صلاۃ اللہ سلام اللہ علیک یا رسول اللہ، صلاۃ اللہ سلام اللہ علیک یا رسول اللہ۔ درخواست ہے حضرت علامہ سعد رضوی صاحب اور کہ ہوں ایک اگلا سٹیپ جو کو ایک تو نہ ختم نبوت میں کامیابی نہ اللہ نے ہوں ایک سیکنڈ سٹیپ چکو اے سیاسی تعلیم دیو، حقوق العباد، اس پر 1400 سال کام نہیں ہویا، حقوق اللہ ہوئی ہے، ہوں حقوق العباد لوگوں کو سیاسی شعور دیو، سیاسی تعلیم دیو۔ اور جناب منیب الرحمان صاحب نے درخواست ہے اس تو اگیا سارا کام جڑانا، ساری گفتگو، ساری تقریراں سیاست کی تعلیم دیو۔ ان قریب مارا دل گواہی دینا کہ بہت جلد انشاءاللہ سارے مقاصد اصل حل ہو جاسن۔ وانسیا ٹی وی نظریہ اساں انگلینڈ تو حقوق العباد نہ آغاز کرنا چاہنے ہیں۔ سارے کی دعوت ہے کہ اس کم دے ہوتے ورک کرو، اور ہمارے پائی اس گوسیا ٹی وی نو
اللہ تعالیٰ سرخرو فرمائے۔ انشاءاللہ انگلینڈ دے وچ غوثیہ ٹی وی نمبر 1 ہو سی انشاءاللہ۔ اللہ کامیابی دے ہمارے پراؤ کی، اور انہوں نے ہمت اور توفیق دے کہ اس چیز نو اگے لے کے جان، اور اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھا۔ اللہ تعالیٰ کامیابی دے، دوئے جان سونے کرا تھے۔ دوست جڑے ہمارے سننے لے میں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں۔ میں کوئی پتہ نہیں اس کیفیت وچ اللہ کتنی دیر رکھسی، کیا کیا گلاں گیا سن، یا رب جاننا ہے، میں کوئی پتہ نہیں میں کیا کرنا لاؤ، لیکن کوئی گل ضرور ہے پیچھے۔ امید ہے ہماری گلاں وچ کوئی کسی نے دلاں وچ کوئی ضرور گل اتر سی ہماری گل۔ اللہ خوش رکھے، اللہ دوئے جان سونے، عالم اسلام دا بول بالا ہوئے، اللہ نے ذات مسلمانوں نے سرخرو کرے۔ عظیم عاشق رسول، ممتاز مذہبی اور سماجی شخصیت محترم غلام شبیر قریشی صاحب ان دنوں علیل ہیں۔ میں آپ سب سننے والوں اور دیکھنے والوں کی خدمت میں التماس کروں گا کہ آپ سب اس عظیم شخصیت کے بارے میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور آپ کا سایہ بالخصوص آپ کی جملہ فیملی پر تا دیر اللہ تعالیٰ قائم رکھے۔ میری ان سے پہلی ملاقات لندن کے ایک پروگرام میں ہوئی جہاں میرا خصوصی خطاب تھا۔ پھر ملاقاتوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا، اور مجھے آپ کی محبتیں، آپ کی شفقتیں اور آپ کا پیار حاصل رہا اور حاصل ہے۔ بلا شبہ یہ دنیا ایک عارضی اور فانی ٹھکانہ ہے، لیکن امت مسلمہ کے لیے، یعنی حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مریض کے گناہ اس طرح جڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جڑتے ہیں۔ ایک دوسرے ارشاد پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو بیماری میں مبتلا فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا ہر گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو بیماریاں ہوتی ہیں یہ انسان کے گناہوں کو بھی مٹاتی ہیں، اور پھر یعنی اگر وہ بخشا ہوا ہے تو اگر اس کے گناہ نہیں ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس بیماری کے صدقے اپنے بندے کے درجات بلند فرماتا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بزرگ شخصیت محترم غلام شبیر قریشی صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میری تمام احباب سے درخواست ہے کہ محترم حاجی غلام شبیر قریشی صاحب کی صحت یابی کے لیے خصوصی دعا فرمائیں۔